مہمان محترم مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے کلمات سے ہمیں نوازیں۔ صلی اللہ نبی الامین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محترم صدر، حاضرین گرامی، آپ نے بہت پرمغز مقالے سنے، تقریریں سماعت فرمائیں، خاص طور پر آخری تقریر مولانا تراب الحق صاحب کی تقریر جو میرے مزاج کے عین مطابق اور میرے لیے بڑی دل خوش کن تھی، اور اس لیے بھی دل خوش کن ثابت ہوئی کہ میرے مزاج اور میری طبع کے مطابق تھی۔ پھر اس نے ساری محفل کو گرمایا بھی اور اونگتوں کو جگایا بھی۔ معزز حاضرین، آج کی محفل بتانے کی ضرورت نہیں کہ اعلیٰ حضرت امام حضرت احمد رضا صاحب کی یاد میں، لیکن احمد رضا خان صاحب کا نام آتے ہی میرے ذہن میں ایک ایسے عاشق رسول کی شخصیت ابھرتی کہ آپ یقین کیجیے کہ جب اس جلسے میں آتا ہوں اور امام احمد رضا خان صاحب کی محفل میں شریک ہوتا ہوں تو میرے دید و دل کی بساط پر احمد رضا خان صاحب کے توسط سے ایک ایسی محفل سج جاتی ہے جسے میں حضور اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طیبہ سیرت کے جلسے تعبیر کرتا ہوں۔ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے سوچا تھا وہ سب ذہن سے مقررین اور مقالہ نگاروں کی جادو نگاری نے، سحر نگاری نے محو کر دیا، لیکن میری تربیت حضرت شاہ نئی مراد آبادی، مولانا حسرت موہانی، مولانا بدیع الزما خان، مولانا حسن الدین خاموش، مولانا عبد الوحید کے زیر سایہ کچھ اس انداز سے ہوئی، اور خاص طور پر میں نے مولانا حشمت علی خان پیلی بھیتی کی تقریریں اور ان کے ساتھ ایک مدت اس طرح رہا ہوں کہ مجھے تراب الحق صاحب کی تقریر سن کر کے واقعی میرا دل خوش ہوتا ہے، اور یہ انہی کی صحبتوں کا اثر ہے اور انہی کا فیضان ہے کہ میں نے جس مدرسے میں تعلیم پائی، جہاں مولانا حسرت موہانی نے بھی تعلیم پائی، وہاں کے مدرسے کا فیضان یہ تھا کہ میں درس نظامیہ تو مکمل نہ کر سکا، لیکن جو لوگ درس نظامیہ میں پڑھاتے تھے وہی مجھے ہائی اسکول میں عربی اور فارسی پڑھاتے تھے۔ مجھے درسن تقویت الایمان، فتاوی رشیدیہ اور تحذیر الناس پڑھائی گئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کتابوں کے مطالعے سے میں نے وہ حاصل کیا کہ شاید اگر ان کو میں براہ راست نہ پڑھتا اور صرف سنی سنائی باتوں پر اعتبار کر لیتا تو میرا یقین عشق رسول کے بارے میں، حضرت امام احمد رضا کے بارے میں اتنا مستحکم نہ ہوتا۔ میں لوگوں سے گزارش یہ کروں گا اور ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے ارکان سے بھی کہ وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو جہاں اپنے حلقے کی کتابیں پڑھائیں وہاں ان تینوں کتابوں کو، تقویت الایمان، تحذیر الناس اور فتاوی رشیدیہ پر ایک نظر ڈالنے کی گزارش ضرور کریں، تاکہ ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہ رہے کہ اعوذ باللہ توبہ توبہ امام احمد رضا خان بدعتی تھے، متشدد تھے اور تکفیر بانٹ کفر کے فتوے جاری کرنے والے تھے۔ انہیں یہ براہ راست معلوم ہونا چاہیے کہ ایک شخص وہ کون سی اسباب تھے، کیا باتیں تھیں کہ ان کی بنا پر وہ الجھ جاتا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ ذرا سی باتوں پر اشتعال میں آ جاتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ رفعنا لک ذکرک سبحان الذی اسری بعبدہ، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، جن کے بارے میں اس طرح کی باتیں قرآن میں کہی گئی ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جائے، اس طرح کے جملے لکھے جائیں کہ ایسے علم غیب کی کیا، ایسا علم غیب تو بہائم اور وحوش اور جانوروں کو بھی ہوتا ہے، اعاذ باللہ، توبہ توبہ، یہ میں الفاظ دہرا رہا ہوں۔
اس کے بارے میں یہ کہا جائے ایسا کیا کہ وہ تو خود کہتا ہے انا بشرم مثلکم، وہ تو مجھ جیسا ایک آدمی تھا، میرا بڑا بھائی تھا۔ یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا انا بشرم مثلکم کہ میں تمہارا جیسا ہوں، کس سیاق و سباق میں دیکھیں کہلاتا کون ہے؟ قل، کہلانے والا کون ہے؟ اس کے خود نہیں کہتا انا بشرم مثلکم، لیکن کہلاتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ خالق کائنات کہلاتا۔ کہہ دو تم ان سے نہیں مانتے تو کہہ دو انا بشرم مثلکم، اور پھر آگے جو سباق میں کیا ہے یوحا، تو کہنے والا یہ نہیں سوچتا کہ تم پر وہی آتی، تم جو کہتے ہو کہ میں میری طرح کے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، میری طرح کے آدمی ہیں، تو جو شخص سے گفتگو کرنا نہیں جانتا، عمارت لکھنا نہیں جانتا، مناسب کا لحاظ نہیں رکھتا، مراتب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، اور اس طرح کی باتیں تحریروں میں لکھتے ہیں کہ میں ان تینوں کتابوں کہہ رہا ہوں کہ جو شخص پڑھے گا، میں ابھی اپنے ایک دوست سحر انصاری صاحب کہہ رہا تھا کہ آپ جہاں سب کچھ پڑھتے ہیں ان کتابوں کو ضرور دیکھیں، تاکہ واقعی یہ سمجھانے کی ضرورت نہ رہے کہ احمد رضا خان صاحب بدعتی تھے کہ متشدد تھے کہ تکفیر بانٹتے تھے۔ جن لوگوں نے اس طرح کی یہ باتیں لکھی ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو شخص سچا مسلمان ہے، مومن ہے، اسے کہتے ہیں کہ وہ اشتعال میں آ جاتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ جو اس طرح کی باتیں سن کر کے اشتعال میں نہیں آئے گا، وہ دوزخ کی التہاب میں آئے گا، کیونکہ جو شخص حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت کرتا ہے، برے الفاظ سنتا ہے، ان کو گالیاں دینے والوں کی باتیں سنتا ہے اور کچھ نہیں کہتا، خدا کے باب میں تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول کے باب میں کوئی معافی نہیں دی جا سکتی۔ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کے بارے میں بہت سی باتیں کہی گئیں، میں صرف مختصراً چند باتیں ضرور عرض کروں گا۔ اس لیے ابھی میرے ایک دوست پروفیسر جمیل اختر خان صاحب نے بہت سی اچھی باتیں کہیں، اور انہی کے حوالے سے میں باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے 20ویں صدی میں 3 بڑی شخصیتیں نظر آتی ہیں، 3 بڑی شخصیتیں، تینوں جو ہیں 20ویں صدی پر۔ ایک شخص جو ہے منطق اور فلسفے اور عقلیہ علوم کے حوالے سے پوری صدی پر 19ویں صدی پر چھایا رہتا، ایک شخص تعلیم و تدریس اور تعلم کے حوالے سے اور مسلمانوں کی بہبود کے حوالے سے ساری صدی پر چھایا رہتا، اور ایک شخص جو ہے علوم دینیہ کے حوالے سے ساری صدی پر چھایا رہتا ہے۔ پہلا نام ہے مولانا فضل حق خیر آبادی کا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی عقلیہ علوم میں جو تعلق رکھتے ہیں، وہ سلسلہ آ کر کے ہمارے کراچی یونیورسٹی کے استاد مولانا منتخب الحق پر میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہو گیا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی، یہ تینوں آدمی، اور تعلیم و تدریس کے حوالے سے سر سید احمد خان، علوم دینیہ کے حوالے سے امام احمد رضا خان صاحب، ان تینوں میں ایک موضوعات ان کی الگ الگ ہیں، لیکن ایک چیز آپ مشترک پائیں گے، اور وہ ہے کہ ان تینوں کی اساس جو تھی وہ حب رسول پر تھی، عشق رسول پر تھی۔ سر سید کے باب میں آپ کو شاید سن کر کے بڑا تعجب ہوتا ہوگا اس وقت، لیکن مولانا فضل خیر آبادی کے باب میں جب یہ لکھ دیا جائے تقویۃ الایمان میں کہ خالق کائنات ایسے کروڑوں نبی پیدا کر سکتا ہے، ایسے لاکھوں نبی پیدا کر سکتا ہے، اور ایسے اس کے نظیر اور مثیل ہزاروں دی جا سکتی ہیں، جب یہ کہہ دیا جائے اور یہ 1832 میں کہی جاتی ہے بات، تو آپ قادیانی کیا، میں کہتا ہوں کہ سینکڑوں نبیوں کے لیے، متنبیوں کے لیے، مہدی موعود کے لیے، سینکڑوں مجددوں کے لیے، مجتہدوں کے لیے آپ خود دروازہ کھول دیتے ہیں کہ جو شخص چاہے امام بن جائے، جو شخص چاہے مجدد بن جائے، جو شخص چاہے مہدی موعود بن جائے، جو شخص چاہے نبی کا دعویٰ کرتے اور اپنی ایک امت بنا کر